عورتوں کے لیے ڈریس کوڈ کے بارے میں 6 پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے, اور اسی میں مردوں کا بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ, عورتوں کی کورنگ ہیڈ ٹو ٹو ہے, سر سے لے کے پاؤں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا اختلاف علماء میں ملتا ہے کہ فیس کور کرنا یا نہیں کرنا, نقاب کرنا یا نہیں کرنا, تو اس میں آپ کو ایک لانگ سٹوری شارٹ بتا رہا ہوں. آرٹیکل میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے, لیکن لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے کہ وہ کچھ بھی دکھائے سوائے, انہوں نے کہا ہاذا, یعنی ہاذا و ہاذا, ٹھیک ہے, یعنی کہ چہرے کے اور ہاتھ کے. اب اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے, بعض نے کہا نہیں حدیث صحیح ہے. واٹ ایور دا کیس مائٹ بی, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کو سر سے پاؤں تک کور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. صرف فیس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, اور اس میں بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اگر کر لے تو وہ مستحب ہے, ریکمینڈڈ وہی ہے, بہرحال ریکمینڈڈ وہی ہے. سو if someone is covering their face, that is the more recommended option, if not the فرض option according to the scholars, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, ورنہ نارمل حجاب پہ بھی جو ہوتا ہے جس میں فیس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بعض علماء جو ہے وہ رخصت دے دیتے ہیں. سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک آپ کو کور ہونا چاہیے. نمبر 2, your clothing has to be loose and not fitted, یعنی اگر آپ نے کپڑے سر سے پاؤں تک کورڈ ہیں اور کپڑے فٹڈ ہیں, بالکل اسکن ٹائٹ ہیں, تو that defeats the purpose of حجاب, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کپڑے آپ کے کھلے ہونے چاہیے. نمبر 3, اٹ کین ناٹ بی اے سی تھرو مٹیریل, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے who are dressed but naked, اور آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو تک سونگھ نہ پائیں گی. women who are dressed but naked, اور اس کی تفسیر میں آپ کو, یعنی اس کی شرح میں آپ کو ملے گا کہ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ مطلب they are dressed but naked, یا پھر بعض نے اس کو یہ لیا کہ کپڑے تو پہنے ہوئے بٹ دے آر سو ٹائٹ کہ سب کچھ ویسے ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ یعنی کہ کہا گیا, تو اس لیے نہ تو فٹڈ کپڑے ہو سکتے ہیں نہ ہی سی تھرو مٹیریل سے ہو سکتے ہیں. نمبر 4, women should not imitate men and men should not imitate women, ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح ڈریس اپ کرتی ہیں اور وہ مرد جو کہ عورتوں کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں. تو that's number 4. Number 5, your clothing cannot be too flashy. اب ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ بہت, یعنی نامحرموں کے سامنے بہت فلیشی کپڑے نہیں پہن سکتی. فلیشی کا مطلب ہے those that are attracting attention and making her look attractive in that way, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کے کپڑے یعنی پہننا جو ہے, یعنی ایک میں نے سنا تھا کہ UAE میں غالباً کوئی پرنسس تھیں جنہوں نے ابایا سلایا 25 لاکھ کا, اس پہ ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے. تو اب یہ تو زیادتی ہے نا, مطلب آپ نے ابایا پہنا ہوا, اوپر آپ نے اس کے اوپر ڈائمنڈز لگا دیے, تو اب یہ تو یو آر سیئنگ look at me. So the clothing should not be too flashy as to attract attention. And number 6 point یہ ہے کہ you should not wear symbols of non-Muslims, یعنی کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر چاہے ایک مرد ہو اس نے کپڑے پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا ہے, کراس پہنا ہوا ہے جو کہ کرسچنز کا سائن ہے, یا جس طرح خواتین کبھی کبھار ماتھے پہ وہ بندیاں لگا لیتی ہیں جو کہ ایک ہندوؤں کا کلچر اور ٹریڈیشن ہے, تو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو جو بھی ان کے ریلیجس سمبلز ہیں وہ آپ کے کپڑوں پہ نظر نہیں آنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اکثر میں دیکھتا ہوں مینز ٹی شرٹس میں کچھ ایسی ٹی شرٹس ملتی ہیں جس کے اوپر ڈفرنٹ ریلیجنس کے سمبلز ہوتے ہیں, تو وہ پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو دیز آر جسٹ سم تھنگز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 6 پوائنٹس ہیں. یعنی سب سے پہلے یعنی کورنگ فرام ہیڈ ٹو ٹو, لوز کلودنگ ناٹ فٹڈ, ناٹ سی تھرو اور ٹرانسپیرنٹ, women should not imitate men, men should not imitate women, not having clothes which are too flashy, and number 6, not having non-Muslim symbols on it. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اگر 6 چیزیں آپ یاد رکھیں انشاءاللہ, تو یہ وہ یونیفارم ہے جو کہ مردوں کو بتایا گیا, جو ان کی سطر جو ہے مردوں کی جو ہے وہ نیول ٹو دا نیز ہے, یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کے لیے بیر منیمم سطر یہ ہے, ٹھیک ہے. اور عورتوں کے لیے سطر جو ہے وہ پورا سر سے پاؤں تک ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا عورت کی آواز بھی جو ہے وہ یعنی اس کا بھی پردہ ہے؟ تو عورت بات تو کر سکتی ہے, اگر وہ کسی جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے یا کہیں پہ وہ بازار جاتی ہے یا بات کرتی ہے تو بات تو وہ کر سکتی ہے, اس کا بات کرنا حرام نہیں ہے, لیکن بات کو لچکا کر کرنا یا گنگنانا مردوں کے سامنے یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابو داؤد کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ یقیناً ہر دین کا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے, اور جو اسلام کا جو سینٹرل کریکٹرسٹک ہے وہ حیا ہے. یعنی اسلام اور حیا جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر اسلام کے بارے میں آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہو تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ
اسلام سب سے پہلے توحید کے بعد اور باقی جو احکامات کے بعد یعنی جو مین درس دیتا ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے. اپنے ہر ایسپیکٹ میں اسلام جو ہے وہ حیا کو پروموٹ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, جہاں پہ دو بھائی تھے, ایک بھائی دوسرے کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم بہت شرمیلے ہو, تم بہت ہی حیا کرنے والے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو جو اس کو ڈانٹ رہا تھا اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. انہوں نے کہا اپنے بھائی کو مت ڈانٹو اس بات پہ, خوبصورت چیز کرتا ہے, اگر اس کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کیا بری بات ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی, آپ نے فرمایا کہ حیا ڈز ناٹ برنگ اینی تھنگ ایکسیپٹ گڈ, یعنی حیا کے اندر بس خیر ہی خیر ہے. یعنی جو بندہ بھی جتنا بھی با حیا ہوگا سبحان اللہ اس میں اتنی خیر ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بھی حیا بہت زیادہ تھی, یعنی ایک ایسی لڑکی جیسی حیا تھی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت با حیا تھے, اور یعنی ان کی سوچیں کہ کتنا ایک امیزنگ چیز ہے کہ ہمارا دین جس کو پروموٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے کہ انسان کے اندر اسی لیول کے اوپر حیا ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ ابو مسعود جو ہیں اور رضی اللہ عنہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily among the words people obtained from the prophets are this, if you feel no shame do as you wish. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے نبیوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر چاہے جو مرضی کرو, چاہے جو مرضی کرو. مطلب ایک بندے کی اگر حیا چلی جائے نا پھر اسے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بہقی کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یعنی حیا اور ایمان دونوں ساتھ آتے ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں جو ہیں کتنے پیرلل ہیں. اور جو پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ حیا جو ہے وہ اسلام کا سینٹرل کیریکٹرسٹک وہی ہے. سو اگر ایمان آپ کا چلا جائے حیا چلی جاتی ہے, حیا چلی جائے ایمان چلا جاتا ہے, دونوں ساتھ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ حیا کا جو ورڈ ہے یہ عربک میں جو ورڈ ہم کہتے ہیں نا حیات, حیات زندگی کو کہتے ہیں نا, تو حیا سے ہی حیات ہے آپ کی, یعنی حیا ہونے سے ہی آپ کو زندگی ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ حیا جس چیز میں بھی آ جائے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, جس چیز میں بھی حیا آ جائے وہ اسے خوبصورت بناتی ہے. اینڈ فائنلی دا حدیث فرام ابن ماجہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے اندر تمہاری کمیونٹیز کے اندر فحاشی پھیل جائے اور ہر چیز شیملیسنس پھیل جائے, فحاشی پھیل جائے, تو جان لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کے اندر فحاشی پھیلی ہو, شیملیسنس پھیلی ہو, حیا اٹھ گئی ہو, کہ اس قوم کے اوپر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. اور آج ہم اس کی مثال وٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ڈیزیزز کا ایک پراپر کیٹیگری ہے جن کو STDs کہتے ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, جو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی تھی. HIV کیا بلا ہوتی ہے, ایڈز کیا ہوتی ہے, آل آف دیز ڈیزیزز یہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 50-60 سال پہلے یہ سامنے آئی ہیں, اس سے پہلے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی کسی معاشرے سے حیا اٹھ جاتی ہے نا, شرم و حیا اٹھ جاتی ہے, فحاشی پھیل جاتی ہے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس معاشرے کے اندر بیماریاں نہ آئی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی. تو اب ہم اپنے معاشرے کا خود جائزہ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ یقیناً جو تقویٰ کا لباس ہے نا وہ بہترین ہے, دیٹس دا بیسٹ ون. سو اصل میں کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر تقویٰ کا لباس اوڑھ لے, اللہ سے ڈر جائے اور اپنے ان سائڈ کو اور اپنے آؤٹ سائڈ دونوں کا خیال رکھے.